أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں سرزمین شام کے تاریخی پس منظر پر، اس کی تاریخی اہمیت پر اور اسلامی تاریخ میں اس کی اہمیت پر اور اسلامی تاریخ میں اس کے پہلے فتح ہونے کے حوالے سے اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو فضائل ہیں، کچھ آپ کے سامنے رکھے تھے۔ پچھلے خطبہ میں جو بنیادی مضمون بیان ہوا تھا اس کا خلاصہ ایک حدیث میں تھا، الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام، شام کی سرزمین کو لازم پکڑو، کیونکہ جب دنیا کے اندر فتنے واقع ہوں گے تو ایمان کا مرکز، مومنین کا مرکز اس وقت سرزمین شام ہوگی۔ اور بار بار یہ بات اس لیے بتاتا ہوں تاکہ سب لوگوں کے ذہن میں یہ بات یاد ہو جائے کہ سرزمین شام سے مراد آج کل کا سیریا بھی ہے، جس کو سوریہ کہتے ہیں، شام کہتے ہیں، آج کل کا اردن بھی ہے، لبنان بھی ہے، اور فلسطین بھی اسی سرزمین شام کا حصہ ہے۔ جب ہم سرزمین شام بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ سارے علاقے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ آج کے خطبہ میں اس مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے شام کی سرزمین کے حوالے سے کہ شام کی سرزمین ارض المحشر والمنشر، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کی سرزمین الشام ارض المحشر والمنشر، شام کی سرزمین یہ لوگوں کے حشر کی سرزمین بھی ہے اور لوگوں کے دوبارہ اٹھائے جانے اور قیامت کے نشر کی سرزمین بھی ہے۔ الشام ارض المحشر والمنشر، ساری دنیا کے لوگوں کو قیامت کے وقت جہاں جمع کیا جائے گا، پوری دنیا سے، پوری سرزمین سے سب لوگوں کو جس علاقے میں جمع کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شام کی سرزمین ہے۔ حشر اور نشر لوگوں کا شام کی سرزمین میں ہوگا۔ اس قدر اہمیت ہے اس سرزمین کی کہ صرف دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ قیامت کے اندر بھی سرزمین شام کی یہ اہمیت موجود ہے۔ یہ حشر اور نشر کی سرزمین بننے والی ہے۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے اور مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ شام کے لوگوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ،
صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرب کے لوگ ہمیشہ حق پر ڈٹے رہیں گے حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل اور شیخ الاسلام نے تیمیہ علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ اہل الغرب سے مراد ہم اہل الشام، یہ سرزمین شام کے لوگ ہیں کہ جن کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہے کہ لا یزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق، کہ غرب کے لوگ یعنی سرزمین شام کے لوگ ہمیشہ حق پر ڈٹے رہیں گے حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ اتنی عظیم سرزمین ہے کہ اس کے رہنے والے لوگ، اس سرزمین کے لوگ قیامت تک حق پر موجود رہیں گے، ان میں ایسی جماعت موجود رہے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث میں آتا ہے قرب قیامت یہی حشر کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ستخرج نار فی آخر الزمان من حضرموت، آخری زمانے میں حضرموت شہر سے ایک آگ نکلے گی، تحشر الناس، وہ سارے لوگوں کو جمع کرے گی، اکٹھا کرے گی۔ قلنا فماذا تأمرنا یا رسول اللہ، حضرموت شہر سے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو جمع کرے گی، قیامت سے پہلے، قیامت کے بالکل قریب۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میں نے کہا فماذا تأمرنا یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشام، تم شام کی سرزمین کو لازم رہنا، شام کی سرزمین میں چلے جانا، شام کی سرزمین میں سکونت اختیار کرنا۔ غیر معمولی اہمیت ہے شام کی سرزمین کی۔ سینکڑوں سالوں سے شام کی سرزمین دنیا کا فلیش پوائنٹ ہے، اور یہ قیامت کی صبح تک ایسے رہے گا۔ انبیاء کی یہ سرزمین رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے ظالموں نے یہیں پر بہت سارے انبیاء کو شہید کیا، قتل کیا ہے، انبیاء کو ایذائیں دی ہیں، انبیاء کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ اس اعتبار سے یہ زمین افضل ہے کہ اس میں سب سے زیادہ انبیاء تشریف لائیں، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء سرزمین شام کے اندر تشریف لائیں، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ باقی تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے سارے سرزمین شام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے۔ یہیں ان کی جنم بھومی شام کی سرزمین ہے۔ اس وقت سے لے کے آج تک دنیا کے 3 ابراہیمی مذاہب جنہیں کہا جاتا ہے، نصرانی، یہودی اور امت مسلمہ، تینوں کے تینوں کا مقدس جگہ سرزمین شام ہے۔ ہمارے لیے حرمین شریفین کے بعد اور ہمارا قبلہ اول سرزمین شام، بیت المقدس، ایلیا شہر فلسطین کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت اسراء کی رات اس سرزمین کے اندر کروائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی جنت سے لائے ہوئے دودھ کے ساتھ جبریل امین نے اسی سرزمین پہ کی ہے۔ اسی سرزمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں۔ تمام انبیاء کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ آپ نے اپنی سواری براق کو اسی سرزمین شام کے بیت المقدس کے شہر کے ایک کڑے کے ساتھ باندھا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے
یہود، نصرانی، مسلمان، تینوں کے لیے ان کی مذہبی کتابوں میں بھی، یعنی ہمارے قرآن مجید میں، حدیث میں، ہمارے دینی مواد میں بھی، اور نصرانیوں کے نزدیک انجیل تو نہیں باقی رہی جس کو وہ بائبل کہتے ہیں، اس کے اندر، اور یہودیوں کی توراہ یا تالمود کے اندر اس شہر کے بارے میں، اس علاقے کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں اور اس کی اہمیت موجود ہے. اور جو آخری بڑی جنگ ہونی ہے، بڑی جنگ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ کا نام لیا، بہت بڑی جنگ، ایسی جنگ انسانیت نے کبھی نہ دیکھی. اور یہ جنگ مسلمانوں کی نصرانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ہوگی. بنی الاسفر، آگے وہ حدیث بیان کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، ان قریب حضرہ موت شہر سے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو گھیر کر جمع کر کے لے کے جائے گی. یا رسول اللہ پھر آپ ہمیں اس حالت میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علیکم بالشام، شام کی سرزمین کو لازم پکڑو. یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر کتاب الفتن میں امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. صحیح حدیث ہے یہ. بحث بن حکیم بن معاویہ القشیری بیان کرتے ہیں، ایک اور حدیث ہے، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، ان کے باپ ان کے دادا معاویہ القشیری سے بیان کرتے ہیں، وہ صحابی رسول ہیں. قل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، این تأمرنی، فتن کے دور کے اندر، ایسے حالت کے اندر آپ مجھے کس جگہ جانے کا حکم دیتے ہیں؟ فقال ہا ہنا وأومأ بيده نحو الشام. صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہاں جانے کا حکم دیتے ہیں؟ فتن کے اندر، فتنہ و فساد کے دور کے اندر، جب لوگوں سے دین کم ہو رہا ہوگا، دنیا سے دین اسلام لوگوں سے اٹھ رہا ہوگا، فماذا تأمرنا، میرے لیے یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا ہنا وأومأ بيده نحو الشام. آپ نے مدینہ میں کھڑے ہو کے شام کی سرزمین کی طرف اشارہ کر کے کہا. آپ نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں ایسی حالت میں شام کی سرزمین کا رخ کر لینا، وہاں جا کے اپنے ایمان کو محفوظ کر لینا. آپ نے فرمایا انکم محشورون رجالا ورکبانا ومجرون علی وجوہکم. مسند احمد جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا تمہیں جمع کیا جائے گا پیدل اور سوار، اور تمہیں اپنے چہروں کے بل آگے سیدھا چلایا جائے گا اور شام کی سرزمین میں لے جایا جائے گا، کیونکہ لوگوں کا حشر اس سرزمین کے اندر ہونا ہے. پوری دنیا کے اندر جتنی انسانیت موجود ہوگی، ایک آگ نکلے گی ہر طرف سے، اور وہ پوری دنیا کے انسانوں کو شام کی سرزمین میں جمع کر دے گی، کیونکہ حشر وہاں پر ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الملحمۃ الکبریٰ کا ذکر ہے. ویسے تو اس حدیث کے اندر 6 چیزوں کا ذکر تھا، میں نے اس کو مختصر کیا وقت کی نزاکت کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں ادھر آؤ، بات سنو. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں 6 چیزیں گنواتا ہوں، گنو، یاد کرو. اعدد علیہ، میں تمہیں گنواتا ہوں، شمار کرو اپنی انگلیوں پر. ایک چیز، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں. یا رسول اللہ 5 ہو گئی. خمسن، آپ نے 6ٹھی چیز بتائی. آپ نے فرمایا ہدنتن تکون بینکم و بین بنی الاصفر. یہ آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے، بڑی جنگ کی. جو بھی مسلمانوں کی نسل میں سے موجود ہوا، ہم موجود ہوئے، ہماری زندگی کے اندر ہو، اللہ ہمیں اس وقت اسلام پر، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، کہیں ہمارے دل نہ پھر جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرما. آپ نے فرمایا ہدنۃ تکون بینکم و بین بنی الاصفر. بنو الاصفر کہتے ہیں یہ رومن کو،
عربی کے اندر اس کا معنی زرد ہوتا ہے، تو یہ رومیوں کو آپ نصارہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے اور بنو اسفر یعنی رومیوں کے درمیان میں ایک وقت کے لیے جنگ کے امن کا معاہدہ ہوگا، اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوگی۔ ایک دفعہ معاہدہ ہوگا، جنگ رک جائے گی تمہارے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان، رومیوں کے درمیان۔ یہ تھوڑی وقت کے لیے ہوگا، اس کے بعد یسیرون الیکم تحت 80 رعیۃ، آپ نے فرمایا اس کے بعد یہ بنو الاسفر، نصارہ، عیسائی، رومن تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے 60 جھنڈوں کے نیچے۔ 60 کمانیں ہوں گی ان کی، 60 نہیں 80، 80 رعیۃ، 80 جھنڈے۔ 80 جھنڈے کا مطلب ہے کہ 80 لشکر ہوں گے، کیونکہ ہر ملک کا، ہر کنٹری کا، ہر بادشاہ کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے۔ تو جیسے صلاح الدین ایوبی، اس کے مقابلے میں ہتین کی بڑی جنگ جس کے بعد بیت المقدس فتح ہوا، فیصلہ کن جنگ تھی، تو تقریباً 7 جھنڈے یا 8 بادشاہ اکیلے صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم فتح عطا فرمائی صلاح الدین ایوبی کو رحمہ اللہ۔ آپ نے فرمایا 80 لشکر آئیں گے 80 کمانوں کے نیچے، تحت کل رعیۃ 12,000 ہر جھنڈے، ہر کمان کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ 80 لشکر آئیں گے، 80 جھنڈے ہوں گے، 80 کمان ہوں گی، ہر کمان کے نیچے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفُسْطَاطُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ فِي أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ، اس دن جب یہ الملحمۃ الکبریٰ ہوگا، یہ جو بڑی جنگ ہوگی، یہ فیصلہ کن جنگ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن مسلمانوں کا بیس کیمپ، مسلمانوں کا مرکز، مسلمانوں کا معسکر، مسلمانوں کی چھاونی، آپ نے فرمایا ایک شہر میں ہوگی جس کو غوطہ کہتے ہیں، فیہا مدینۃ، اس سرزمین کے اندر ایک شہر ہے، یقال لہا دمشق، اس شہر کو دمشق کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، یہ حدیث حاکم میں موجود ہے، یہ حدیث ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی الملحمۃ الکبریٰ بڑی جنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسطاط المسلمین یوم الملحمہ، فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ الکبریٰ، بڑی جنگ جو مسلمانوں کی رومیوں نصرانیوں کے ساتھ ہوگی، اس دن مسلمانوں کا بیس کیمپ، مسلمانوں کی چھاونی، مسلمانوں کے لشکر کا، مسلمانوں کی فوج کا بیس کیمپ شام کی سرزمین ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور غوطہ جگہ ہوگی، الی جانب مدینۃ یقال لہا دمشق، مسلمانوں کا بیس کیمپ غوطہ جگہ میں ہوگا اور یہ دمشق شہر کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمشق شہر کے قریب شام کی سرزمین میں ایک جگہ ہے، وہاں پر مسلمانوں کا بیس کیمپ ہوگا جہاں سے مسلمان ان کے خلاف لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمشق من خیر مدائن الشام، دمشق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ شام کی سرزمین کے افضل ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ من خیر مدائن الشام، شام کی سرزمین کے افضل اور بہترین شہروں میں سے ایک شہر دمشق کا شہر ہے، اور اسی کے قریب غوطہ جگہ پہ مسلمانوں کا بیس کیمپ ہوگا جب الملحمۃ الکبریٰ ہوگی۔ یہ تو اس سرزمین کا جنگی جہادی پس منظر ہے۔ مسلمان اس سرزمین سے غافل نہیں ہو سکتے، 150 سال سے غافل چل رہے ہیں۔ اس سرزمین کے وارث مسلمان ہیں،
اور اس وراثت کا حق ادا کیا بنو امیہ نے. سلام ہے جی بنو امیہ پر. آپ میں سے کسی کو شک ہے؟ کہو سلام ہے بنو امیہ پر. بنو امیہ پر سلام ہے. نبی پاک نے اپنی 2 بیٹیاں، 2 نہیں 3 بیٹیاں بنو امیہ کے گھر میں بیائی ہیں. لوگوں نے گالیاں دینی ہیں، دے لیں. لوگ تو ابو بکر و عمر کو نہیں چھوڑتے. بکواس کرنے والے تو انبیاء پہ بکواس کر دیتے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پراپیگنڈا سے. دل سے بولو سلام ہے بنو امیہ پر، جنہوں نے عثمان ابن عفان کو پیدا کیا، جنہوں نے عمر ابن عاص کو پیدا کیا، جنہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کو پیدا کیا، جنہوں نے عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد کو پیدا کیا، جنہوں نے اندلس کو فتح کیا ہے، جنہوں نے سرزمینیں دیبل کو، کراچی کو، ملتان کو، سندھ کو، بھیرے کو، پشاور کے یہ سارے علاقے کو فتح کیا ہے، جنہوں نے مکران تک اور یہ بلوچستان تک اور سینٹرل ایشیا کا، افغانستان کا سارا علاقہ جنہوں نے فتح کیا ہے، جنہوں نے سارا افریقہ فتح کیا ہے، جنہوں نے سارا مصر فتح کیا ہے. اور صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر مسلمانوں کی حکومت اور اسلامی سلطنت 3 بر اعظم تک پھیلی ہوئی تھی. ایشیا، افریقہ اور مسلمان یورپ تک بھی پہنچ چکے تھے سیدنا معاویہ کے بعد، پھر افریقہ کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، 64 لاکھ مربع میل تک. اور میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں تھوڑی تاریخ پڑھا کرو، بنو امیہ کو گالیاں دیتے رہو، صبح و شام دیتے رہو، ثواب حاصل کرتے رہو. بنو امیہ جو اسلام کی سرحدیں کھینچ گیا نا، ابھی گوگل کرو جا کے، ابھی جا کے نا، جس کے پاس گوگل ہے نا وہاں پہ جا کے گوگل کرو اسلامک ہسٹری یا امیہ خلافت یا سلطنت امیہ ایمپائر، ایسے گوگل کرو اور اس پہ لکھو، امیجز آئیں گے نقشے پر، اس پہ ایک بونڈری کھچی ہوگی، نقشہ آئے گا. گوگل آپ کے سامنے کوئی نقشہ رکھے گا عربی میں، اردو میں، انگریزی کے اندر، جو مسلمانوں کی سرحدیں بنو امیہ کھینچ کے چلے گئے، اس سے اسلام آج تک، اس سے سرحدیں مسلمانوں کی وسیع نہیں ہو سکی. آج تک اسلام کی وہ سرحدیں بنو عباس کے دور میں بعد کے سلاطین سے کچھ علاقے مسلمانوں سے چھنے تو ہیں، اضافہ نہیں ہوا. جو سرحدیں اسلام کی کھینچ گئے، اس سے اسلام کی سلطنت باہر نہیں نکل سکی بعد میں آنے والے لوگوں سے. بہرحال دمشق کی سرزمین الملحمۃ الکبریٰ، اسی الملحمۃ الکبریٰ میں کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے. اور نزول کہاں ہونا ہے؟ دمشق شہر میں ہونا ہے. دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر ہونا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدنا اوس بن اوس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اوس بن اوس ثقفی، آپ نے فرمایا ینزل عیسی ابن مریم علیہ السلام عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق. آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی طرف سے جب اذن ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام جن کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا، وہ دمشق کے مشرقی جانب میں سفید مینارے پر نازل ہوں گے. فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، دوسری روایت میں حکم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے بالوں سے، ان کی داڑھی سے پانی بہ رہا ہوگا جیسے ابھی ابھی تازہ غسل کر کے تشریف لائیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ینزل عیسی ابن مریم علیہ السلام عند المنارۃ البیضاء، سفید مینارے کے پاس اتریں گے، شرقی دمشق، جو دمشق شہر کے مشرق کے اندر واقع ہے. سفید کے بھی سفید مینارہ ہوگا. بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو الجامع الاموی ہے، جامع الاموی مسجد ہے، تو اس کا بھی جو مینارہ ہے سفید ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں آئے گا. ہم کہتے ہیں ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید مینارہ کہا ہے اور مشرق کی جانب کہا ہے دمشق کے. وہ یہ مسجد بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور مسجد بھی ہو سکتی ہے. ہم تعیین کے ساتھ کہنے والے کوئی نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی سرزمین کے حوالے سے شیخ الاسلام نے تیمیہ پوری کتاب لکھی، ابن قدامہ نے پوری کتاب لکھی، اور محدثین نے پورے رسالے فضائل شام، مناقب شام کے اوپر لکھے. مسلمانوں کی فیصلہ کن جنگ جہاں پہ ہوئی، اسی سرزمین پہ
دجال کو باب لد فلسطین کے ایک شہر ہے اس کے دروازے پر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کرنا ہے اپنی تلوار سے، اسی سرزمین کے اندر، اسی سرزمین کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے دمشق شہر کے اندر، دجال کے ساتھ مقابلہ اور دجال کو قتل کرنا ہے جا کے فلسطین کے شہر لد کے مقام کے اوپر اس کو پائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی نواس ابن سمان کی حدیث ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ہے، 3 خطبوں کا خلاصہ 2 منٹ کے اندر۔ تمام انبیاء جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب شام کی سرزمین میں آئے، اس کو سرزمین انبیاء کہتے ہیں۔ اس سرزمین کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اس سرزمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت کروائی، انبیاء کی معراج کی رات، اس سرزمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اس سرزمین کی طرف منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبلے کے طور پر مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور مدینہ آنے کے بعد 17 مہینے تک قبلہ اول بھی اسی سرزمین شام فلسطین کے اندر ہے۔ بڑی جنگ، فیصلہ کن جنگ اسی سرزمین میں ہونی، عیسیٰ علیہ السلام نے اسی سرزمین میں آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں فتنے نمودار ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا، مسلمانوں کا، مومنوں کا مرکز سرزمین شام ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی سرزمین کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ دعا کی، بخاری کی حدیث ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہماری شام کی سرزمین میں برکت عطا فرما دے، اللہ ہماری شام کی سرزمین میں برکت۔ نبی پاک نے دعائیں دی ہیں اس سرزمین شام کو، اور میں نے پہلے خطبے میں یہ بات کہی تھی، مکہ مدینہ کے بعد یہ واحد سرزمین ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو موجود ہیں، بشارتیں تو موجود ہیں، اس کی مذمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ بھی موجود نہیں۔ عراق کی سرزمین، دوسرے علاقے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمتیں، فتنے وہاں سے نمودار ہوں گے، شیطان کا سینگ وہاں سے طلوع ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمتیں موجود ہیں۔ یہ سرزمین مکہ اور مدینہ کے بعد وہ ہے جس کی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اور دعائیں ہی دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ کو یہ باتیں بتانے کا مطلب تھا کہ کچھ علاقوں سے ہم محبت کرتے ہیں، کچھ شخصیات سے ہم محبت کرتے ہیں، کچھ کتابوں سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہماری ایمانیات ہیں۔ شام کی سرزمین ہمارے جذبات کی ترجمان ہے، شام کی سرزمین ہمارے آخری فیصلہ کن مارکا کی سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کے رہنے والے لوگوں کو امن عطا فرمائے، اللہ اس میں اسلام کو غالب فرمائے، اور جب فیصلہ کن جنگ ہو، اگر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہو تو اللہ ہمیں اس وقت مجاہدین کے صف میں شامل کرے، اور اگر ہماری آنے والی نسلوں میں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنا، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر، مہدی کے ساتھ مل کر، مسلمانوں کے ساتھ مل کر نصرانیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، اور اسی طرح دجال کے خلاف بھی قتال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی اور سرزمین شام اور ہر جگہ مسلمانوں کے بلاد کو اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے۔ ایک خبر ہے چھوٹی جی، خوش ہونا چاہیے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عورتوں بچوں کو چھوڑ کر ان کے اوپر ترس آتا ہے۔ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا، کل یا پرسوں کا اس کا بیان تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل کے فوجی واپس نہ کیے نا فلسطینیوں نے، جو انہوں نے ہاسٹیج بنائے ہوئے ہیں، تو میں مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دوں گا۔ یہ اس کا بیان تھا، تکبرانہ فرعونی بیان۔ فلسطین والوں کے پاس، غزہ والوں کے پاس تو کوئی بم نہیں ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان بطش ربک لشدید، لاس اینجلس شہر کے اندر کل آگ لگی ہے، سردی کے موسم کے اندر، برف باری کے موسم کے اندر آگ لگی ہے، ہزاروں گھر جل گئے ہیں، 3 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، اور 27 بلین USD کا ان کا ابھی تک کا نقصان کا خسارہ ہے، اور آگ پر قابو ابھی تک نہیں پایا جا رہا تھا۔ میں رات کو الجزیرہ دیکھ رہا تھا، ابھی کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا زبردست ہے، اتنا قہار ہے، اتنا جبار ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ ابابیلوں سے نا ابراہا کا لشکر مروا دیتا ہے۔ ہم مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے حکمران کچھ نہیں کر رہے، غزہ والے، بڑا ظلم ہوا ہے غزہ والوں، 50,000 لوگ ان کے مار دی،
کل بھی کتنے لوگ انہوں نے بم ماری کر کے شہید کیے، ہسپتال تباہ، سب کچھ. ہمارا دل دکھتا ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے سوائے دعا کے اور کوشش کرنے کے اور اپنے حکمرانوں پر پریشر کریٹ کرنے کے کہ آواز تو اٹھاؤ، غیرت کرو کچھ. ہاں ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہ جو حدیث جب پڑھتے ہیں نا، ایسے ہو جائے گا، مسلمانوں کو فتوحات ہوں گی، اسلام غالب آ جائے گا، خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی، خلافت لا منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی. بندے سوچتے ہیں یار نام نشان تو کہیں نظر نہیں آتا، مسلمان تو مار کھا رہے ہیں. تو یہ جو لاس اینجلس میں آگ لگی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے قدرت کے بارے میں یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس کو اپنا کام لینے کے لیے بندوق کی بھی ضرورت نہیں. احمد دیدات کا ایک قول ہے، میں نے عید کے خطبے میں پڑھا تھا. اس نے کہا اسلام تم اسلام کا ساتھ دو یا نہ دو، اسلام الٹیمیٹلی جیت جائے گا. اسلام ہارنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اسلام کے بغیر مسلمانوں تم ہار جاؤ گے. لہٰذا اپنے اندر اسلام کو پیدا کریں، اپنے بچوں میں اسلام کی محبت پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کفار کو تباہ و برباد کرے. جنہوں نے غزہ والوں کو آگ کا راگ کا ڈھیر بنایا، ان کے بچے مارے، اللہ تعالیٰ اللہم دمر دیارہم، اللہم شتت شملہم، اللہم خرق بنیانہم، اللہم علیک بالکفار اجمعین، اللہم یتم اطفالہم. یا اللہ ان کے بچوں کو یتیم کر دے، یا اللہ ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے، یا اللہ ان کے کلمے میں تفرق پیدا کر دے، یا اللہ ان کی بنیادوں کو گرا کے رکھ دے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے جنہوں نے غزہ کے بچے اور مسلمانوں کے عراق کے بچے اور پوری دنیا کے اندر بے امنی پھیلائی ہے. ہمیں ان پر کوئی ترس نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.